اب دیکھیں اس آیت کریمہ کو کوئی بنیاد بنا کر اگر یہ کہے کہ فرشتے روزی نہیں دے سکتے، اور جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہیں، حضرت میکائیل روزی تقسیم فرماتے ہیں، اس کا کوئی انکار کرے تو وہ نادان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پوجا کی بات ہو رہی ہے، ہم حضرت میکائیل یا کسی فرشتے کو پوجتے نہیں ہیں، کسی فرشتے کو ہم خدا نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں بتوں کی مذمت ہے، بتوں کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی نہیں دی، کوئی اختیار نہیں دیا، اور فرشتے اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، ڈیوٹیاں دی۔ تیسری بات یہ کہ فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو فرشتوں کا دینا در حقیقت اللہ ہی کا دینا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ انبیاء اور اولیاء کا ہے، نبی اور ولی مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ان کا مدد کرنا در حقیقت اللہ ہی کا مدد کرنا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہ کرو، کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کا سوا کسی کی پوجا کرنا اسے اللہ کے برابر شریک کرنا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی۔ عبدا مملوکا، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت میں ہے، یعنی ایک ایسا غلام ہے جس کا کوئی مالک ہے۔ لا یقدر علی شیء، خود کچھ مقدور نہیں رکھتا، یعنی بالکل نکما غلام ہے، عاجز ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا، آقا کے ہاتھوں وہ مجبور ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر، جسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو غلام ہے، غریب ہے، کنگلا ہے، اور ایک شخص ہے مالدار ہے، آزاد ہے، صاحب مال ہے، اللہ کے فضل سے قدرت اور اختیار رکھتا ہے اور خوب مال خرچ کرتا ہے۔ دونوں انسان ہیں لیکن دونوں برابر نہیں۔ جب دونوں یہ برابر نہیں، غلام اور آزاد برابر نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو اے نادانو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ جو خالق مالک قادر ہے، وہ اور بے اختیار بے قدرت بت یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام و آزاد برابر نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ خالق مالک قادر کے ساتھ بے قدرت اور بے اختیار بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور بتوں کو اللہ کے مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور کیسی بڑی جہالت ہے۔ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں کہ ایسے واضح دلائل براہین بینہ کے باوجود وہ جانتے نہیں کہ شرک کرنا کتنے بڑے وبال اور عذاب کا سبب ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی دو مردوں کی۔ اب یہ دوسری مثال ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی دو مرد۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ایک گونگا، لا يقدر على شيء، جو کچھ کام نہیں کر سکتا۔ جو گونگا آدمی ہوتا ہے عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ گونگا وہ ہوتا ہے جو بہرا بھی ہو۔ کہتے یہ ہیں کہ گونگا ہونا اصل عیب نہیں ہے، اصل عیب ہوتا ہے بہرا ہونا۔
تو اسی لیے مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا، تو تفسیر میں فرمایا نہ اپنی کسی سے کہہ سکے نہ دوسرے کی سمجھ سکے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، یعنی کوئی کام یہ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال ہے کافر کی، اور آگے جو مثال بیان کی گئی وہ مومن کی ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو جائے گا یہ، ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا، اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تمثیل دی گئی اور انصاف کا حکم دینا شان الہی کا بیان ہوا۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت۔ سورہ نحل کا 10واں رکو مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ہم پر مسلسل برس رہی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو کرم فرما اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہمیں محفوظ فرما، نافرمانی سے محفوظ فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔